الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے حالات کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں اور شہداء کو جمع کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی اور شہداء کے دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ ظالم کفار مکہ نے بعض مسلمان شہداء کے ناک کان بھی کاٹ دیے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جن کے ناک کان کاٹے گئے ہیں ان میں خود آپ کے چچا حمزہ بھی تھے۔ آپ کو یہ نظارہ دیکھ کر افسوس ہوا اور آپ نے فرمایا کفار نے خود اپنے عمل سے اپنے لیے اس بدلے کو جائز بنا دیا ہے جس کو ہم ناجائز سمجھتے تھے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آپ پر وحی ہوئی کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، تم رحم اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضرت حمزہ کی تدفین اور تکفین کے بارے میں آتا ہے، حضرت حمزہ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ کچھ پہلے مختصر بیان کر چکا ہوں میں، جب بلکہ تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ جب ان کا سر ڈھانکا جاتا، بعض باتیں نہیں آئی تھیں، تو دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا، اور جب چادر پاؤں کی طرف کھینچ دی جاتی تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہرمل یا اذخر گھاس رکھ دی جائے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جحش کو، جو کہ آپ کے بھانجے تھے، ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ حوالہ ہے، اور ہر نماز جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کی جو بحث ہے ان شہداء کے بارے میں، یہ گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ نوحہ اور بین جو مردوں پہ فوت شدگان پہ کیا جاتا ہے، اس کی کس پرحکمت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انصار کی عورتیں اپنے خاوندوں پر روتی اور بین کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں؟ انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو پھر وہ حضرت حمزہ کی شہادت پر بین کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، کچھ فاصلے پہ تھے مسجد میں، میرے خیال میں، اور جب بیدار ہوئے تو وہ خواتین اسی طرح رو رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حمزہ کا نام لے کر روتی رہیں گی، یہ لوگ بند نہیں کریں گی، انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے کا ماتم اور بین نہ کریں۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نوحہ کرنا ناجائز قرار دیا، اور کسی بھی قسم کا جو نوحہ اور بین ہے وہ ختم کر دیا۔ یوں بڑی حکمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا، انہیں اپنے خامدوں اور بھائیوں کی جدائی پر ماتم سے روکنے کے بجائے حضرت حمزہ کی کا ذکر کیا۔ ان پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر لاش کی پھرتی دیکھ کر شدید غم تھا،
لیکن جب دیکھا کہ انصار عورتیں اب یہ نوحہ بند ہی نہیں کر رہی، تو پھر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، یہ رسم ہی تھی، اپنا نمونہ پیش کر دیا اور انہیں صبر کی تلقین کی، ایسی تلقین جو پر اثر تھی. جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی جدائی کے غم کا تعلق ہے، وہ آخر تک آپ کو رہا، ہمیشہ اس کا ذکر کرتے تھے. حضرت کعب بن مالک نے حضرت حمزہ کی شہادت پر اپنے مرثیہ میں کہا تھا کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور حمزہ کی موت پر انہیں رونے کا بجا طور پر حق بھی ہے، مگر خدا کے شیر کی موت پر رونے دھونے اور چیخ و پکار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا شیر حمزہ کہ جس صبح وہ شہید ہوا، دنیا کہہ اٹھی کہ شہید تو یہ جواں مرد ہوا ہے. حضرت مصعب کی تدفین کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مصعب کی نعش کے پاس پہنچے، ان کی نعش چہرے کے بل پڑی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، تلاوت فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ یشہد انکم الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، کہ خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں شہداء ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کی زیارت کر لو اور ان پر سلام بھیجو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یا اس کے سلام کا جواب دیں گے. حضرت مصعب کے بھائی حضرت ابو روم بن عمیر، حضرت ثویبۃ بن سعد اور حضرت عامر بن ربیعہ نے حضرت مصعب کو قبر میں اتارا. حضرت بشیر احمد صاحب سیرت خاتم النبیین میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ احد کے شہداء میں ایک صاحب مصعب بن عمیر تھے. وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ بن کر آئے تھے. زمانہ جاہلیت میں مصعب مکے کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوشپوش اور بانکے سمجھے جاتے تھے. بڑے اچھے لباس پہننے والے اور بڑا رکھ رکھاؤ والے تھے اور بڑے ناز و نعمت میں رہتے تھے. اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بالکل بدل گئی. چنانچہ روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے بدن پر ایک کپڑا دیکھا جس پر کئی پیبند لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ پہلا زمانہ یاد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے پر آب ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. احد میں جب مصعب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے بدن کو چھپایا جا سکتا. پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر کو کپڑے سے ڈھانک کر پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا گیا. احد کے دن جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی کی تھی. اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت رفاع بن رافع زرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمان آپ کے ارد گرد تھے.
اکثر زخمی تھے، اور بنو سلمہ اور بنو عبد الاشر کے زخمی زیادہ تھے، اور آپ کے ساتھ 14 خواتین تھیں۔ جب احد کے نیچے پہنچے تو آپ نے فرمایا تم سب صف بناؤ تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی ثنا کروں۔ تو آپ کے پیچھے مردوں نے صف بنائی، ان کے پیچھے عورتوں نے۔ تو آپ نے یہ کلمات کہے، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما عطیت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک اللہم انا نسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول اللہم انا نسألک النعیم یوم العلا اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف والغنا یوم الفقر اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا ومن شر ما منعتنا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسولک ویصدون عن سبیلک واجعل علیہم رجزک وعذابک اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق آمین۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو قبض کر لے اس کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو تو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور جو تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو دور کر دے اس کو کوئی قریب کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات اور رحمت اور اپنا فضل و رزق میں سے کشادگی کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری ایسی قائم ہونے والی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو نہ پھریں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ ہم فقر کے دن تجھ سے نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے خوف کے دن امن کا سوال کرتے ہیں، اور فاقے کے دن غنا کا۔ اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہمیں عطا کی، اور اس کے شر سے جس سے تو نے ہمیں منع کیا ہے۔ اے اللہ ایمان کو ہماری طرف محبوب کر دے، اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور ہماری طرف کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند کر دے، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ کر، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح لاحق کر دے کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنے میں پڑیں۔ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل کر۔ اے اللہ اے معبود حق اہل کتاب کافروں کو ہلاک کر۔ آمین۔ یہ دعا تھی جو ہم نے وہاں اس وقت سب لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھی۔ غزوہ احد میں صحابیات کے کردار کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، مزید ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں جہاں مردوں نے
جہاں نصاری کی تاریخ رقم کی، وہاں خواتین نے بھی اسلامی لشکر کے شانہ بشانہ خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں روایت میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز احد کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مدینے کے قریب ایک جگہ شیخین کے پاس رات قیام کیا، جہاں حضرت ام سلمہ ایک بھنی ہوئی دستی لائیں جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس طرح نبیذ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بھی پی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حریرہ کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا، وہ مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور پیاسوں کو پلاتی تھیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا جب احد کا دن ہوا لوگ شکست کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے، یعنی دودھ پرے پرے چلے گئے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اور میں نے حضرت عائشہ بنت ابوبکر کو دیکھا اور حضرت ام سلیم کو، اور انہوں نے اپنے کپڑے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ میں ان دونوں کی پنڈلیوں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا، وہ دونوں تیزی سے مشقیں لے جا رہی تھیں۔ اور اس کے علاوہ کسی دوسرے نے کہا کہ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی کمروں پر مشقیں اٹھا کر لا رہی تھیں۔ پھر وہ دونوں لوگوں کے منہ میں ان کو اڈیلتی تھیں، یعنی پانی پلا رہی تھیں۔ پھر وہ دونوں واپس ہوتیں، انہیں بھر کے لاتی، پھر وہ دونوں آتیں اور وہ ان کو لوگوں کے منہ میں اڈیلتیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی والدہ ام سلیت بھی دور سے پانی کی مشکیزیں بھر بھر کر لاتیں اور دوسری طرف زخمیوں اور پیاسوں کو پانی پلاتی۔ حضرت ام عطیہ نے بھی یہی خدمات سر انجام دیں، مگر کچھ دیگر مسلم خواتین باقاعدہ نیزہ اور تلوار ہاتھ میں لے کر دشمنوں سے دو بدو جنگ بھی کرتی رہی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ام عمارہ ہیں، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے ابن قمیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو بلا خوف و خطر عرب کے اس شاہ سوار کے سامنے مقابلہ کے لیے ڈٹ گئیں اور اس پر متعدد حملے کر کے اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ابن ابی شیبہ اور امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ احد کے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے مشرکین کے زخمی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی تھیں۔ بعض صحابیات احد کے میدان میں جنگ کے بعد آئیں، چنانچہ بیان ہوا ہے کہ جب مشرکین چلے گئے تو عورتیں صحابہ کرام کے پاس آئیں، ان میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بھی تھیں رضی اللہ عنہا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں تو ان کو چمٹ گئیں اور آپ کے زخم دھونے لگیں، اور علی ڈھال کے ذریعے پانی بہاتے تھے لیکن خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر راکھ بنا لی اور اس سے زخم کی ٹکور کی، یہاں تک کہ وہ زخم کے ساتھ مل گئی اور خون رک گیا۔ حضرت عائشہ غزوہ احد کے بارے میں خبر لینے کے لیے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب حضرت عائشہ حرہ کے مقام پر پہنچیں تو آپ کی ملاقات ہند بنت عمر سے ہوئی، جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھیں۔ حضرت ہند اپنی اونٹنی کو ہانک رہی تھی۔ اس اونٹنی پر آپ کے شوہر حضرت عمر بن جموح، بیٹے حضرت خلاد بن عمر اور بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی لاشیں تھیں۔ تینوں کی لاشیں تھیں اونٹ پہ۔ جب حضرت عائشہ نے میدان جنگ کی خبر لینے کی کوشش کی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم پیچھے لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئی ہو؟ اس پر حضرت ہند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ اب 3 اپنے قریبی رشتہ داروں کی خاوند، بیٹا، بھائی کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن پوچھنے پر یہ کہا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، ان کو تو میں دفنا ہی دوں گی۔ اب جب آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ حضرت عمارہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن میں یہ دیکھنے کہ غزوہ احد کے دن میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ تھا جو میں نے زخمیوں کو پلانے کے لیے ساتھ لیا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تھے اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر اچانک مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی۔ میں نے تلوار کے ذریعے دشمنوں کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی تھی، ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی، یہاں تک کہ اسی میں خود بھی زخمی ہو گئی۔ ایک سیرت نگار نے بیان کیا ہے کہ جس عورت نے جنگ احد میں جنگ کی اور شکست کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہادری کی حد تک پہنچی ہوئی تیر اندازی کی، وہ حضرت عمارہ تھیں۔ عمارہ نصیبہ مازینیہ تھیں۔ نصیبہ مازینیہ یعنی حضرت عمارہ کے سوا کسی عورت کے متعلق ثابت نہیں کہ اس نے احد کے روز جنگ میں شرکت کی ہے۔ حام اور رخین نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی کچھ عورتیں مشرکین کے ہٹ جانے کے بعد مدینے سے میدان کارزار کی طرف گئیں اور انہوں نے زخمیوں کی امداد کرنے اور پانی پلانے وغیرہ میں حصہ لیا۔ ان عورتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا شامل تھیں۔ بخاری نے ایک راوی کو روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت سلیم کو دیکھا، یہ دونوں تیزی سے پانی کی مشکیزوں کو اپنی پشت پر اچھالتیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں، پھر واپس آ کر انہیں بھرتیں، پھر آتی اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ گھمسان کے رن کے وقت مسلمانوں کی کچھ عورتیں امدادی کارروائی کے لیے تیار ہوئیں۔ ان عورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت ایمن بھی شامل تھیں۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی شکست خوردہ پارٹی نے مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت ایمن انہیں ملیں اور آپ ان کے چہرے پر مٹھیوں سے مٹی ڈالنے لگیں اور بعض کو زجر و توبیخ کے طور پر کہنے لگیں، بڑا ڈانٹ ٹپٹ کی ان سے کہ یہ تکلا لو، یعنی تکلا وہ جس سے عورتیں سوت کاٹتی ہیں، دھاگے بناتی ہیں، اور اپنی تلوار لاؤ، یعنی تلواریں ہمیں دے دو اور تم ہمارے عورتوں والے کام کرو، تم لڑ نہیں سکتے تو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچ گئی۔ حضرت ایمن زخمیوں کی امداد کے لیے تیار ہوتی تھی، جبکہ لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی سے ہوتی تھی، حتیٰ کہ انہیں امدادی کارروائی کے دوران مشرکین کے تیر بھی لگتے تھے۔ ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ میں ہے کہ حضرت ایمن فوج میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں کہ حبان بن عریقہ نے آپ کو تیر مارا تو آپ گر پڑیں اور برہنہ ہو گئیں، تو دشمن خدا جو ہے بہت ہنسا اس پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک تیر دیا جس کا پھل نہ تھا اور فرمایا اسے مارو۔ حضرت سعد نے اسے مارا تو وہ تیر حبان کے سینے میں جا لگا اور اچت ہو کر گر پڑا، حتیٰ کہ برہنہ ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے۔ آپ نے فرمایا سعد نے ایمن کا قصاص لے لیا ہے۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں، چنانچہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ یہ جلیل القدر خواتین اس وقت میدان جنگ میں گئیں جب مسلمانوں نے مشرکوں کا تعاقب شروع کر دیا تھا اور انہیں فتح کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ مسلم خواتین میدان احد کی طرف اس وقت گئی ہوں گی کہ نمبر ایک جو امکانات ہی ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج میں تو باقاعدہ شامل نہیں تھیں، جب مسلمانوں کی ابتدائی فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو یہ خبر سن کر وہ احد کی طرف آئی ہوں گی، لیکن تب تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا
لہذا مسلمان عورتوں نے بھی میدان جنگ میں جنگ میں حصہ لیا۔ دوسرے یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہوگی تو یہ جانثار خواتین بھی بے قرار ہو کر احد کی طرف چلی آئی ہوں گی، اور پھر وہ جنگ کے اس آخری مرحلے میں شامل ہوئی ہوں گی جس میں ایک طرف دفاعی حملہ جاری تھا اور دوسری طرف زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام شروع تھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے والدین کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے مسلمانوں میں آگ لگا رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت سعد سے فرمایا، تم تیر چلاؤ، تم پھر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی ماں باپ، والدین کو اکٹھا کیا، مراد یہ ہے کہ آپ نے کہا تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے وہ تیر جس کا پھل نہیں تھا اس کے پہلو میں مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کا سطر کھل گیا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ اس مشرک نے اس کا نام بعض تاریخی کتابوں میں حبان بتایا جاتا ہے، ایک تیر چلایا جو حضرت ایمن کے دامن میں جا لگا جبکہ وہ زخمیوں کو پانی پلانے میں مصروف تھیں۔ اس پر حبان ہنسنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ایک تیر پیش کیا، وہ تیر حبان کے حلق میں جا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا جس سے اس کا ننگ ظاہر ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی اور مسکراہٹ اللہ کے اس احسان پر تھی کہ اس نے ایک خطرناک دشمن کو ایک ایسے تیر سے راستے سے ہٹایا جس کا پھل بھی نہیں تھا، سیدھا ایک سوٹی تھی، اس نے اس کو مار دیا۔ ایک مصنف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور فراست کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید کی قیادت میں قریشی شاہ سوار عبداللہ بن جبیر اور ان کے شہید ساتھیوں کو شہید کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی پشت پر نمودار ہوئے، یعنی قریشی شاہ سوار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرتے جس درے پہ کھڑے تھے یہ لوگ، عبداللہ بن جبیر، یہ اسلامی لشکر کی پشت پر نمودار ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 9 صحابہ کی نفری موجود تھی، دیگر مجاہدین تو دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے میدان میں بہت دور پہنچ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی خالد بن ولید اور قریشی شاہ سواروں کو دیکھا تو فوری طور پر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا، ورنہ بہت آسان تھا کہ آپ پر ابھی شاہ سواروں کی نگاہ نہیں پڑی تھی اور آپ پہلے خود کو محفوظ پناہگاہ کی طرف لے جاتے، لیکن ایسے میں اسلامی لشکر کا بے شمار نقصان ہونا لازمی تھا۔ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے لیکن اپنی حفاظت میں اسلامی لشکر کا نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے فیصلہ یہ کیا، آپ نے فرار کا راستہ اپنانے کے بجائے بلند آواز میں نعرہ لگایا تاکہ اسلامی لشکر سن کر پشت کو دیکھے۔ تو ایسے میں جب کہ اسلامی لشکر میدان میں بہت آگے تھا، ان سے پہلے قریشی شاہ سواروں تک آپ کو آواز کا پہنچنا بھی لازم تھا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے مثال شجاعت، یعنی عجیب و غریب قسم کی اور بے مثال شجاعت جو ہے نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ فرمایا تھا اور نہایت بلند آواز سے صحابہ کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر۔ آپ کی آواز پورے میدان میں گونج گئی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا، چونکہ وہ کافی فاصلے پر موجود تھے، لہذا ان سے پہلے قریشی شاہ سواروں کے ایک دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی حالت میں بھی حواس قائم رکھنا اور صحابہ کی رہنمائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے، جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر کھینچ کر مارا جو آپ کے منہ پر لگا
اور آپ کا نچلا رباعی دانت یعنی سامنے والے دو دانتوں میں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ گیا، ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ شارح بخاری علامہ حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹا تھا، جڑ سے نہیں اکھڑا تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی وقاص کے خلاف یہ دعا کی، اللہم لا یحول علیہ الحول حتی یموت کافر، اے اللہ ایک سال گزرنے سے پہلے ہی اس کو کافر کی حیثیت سے موت دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کو اسی دن حاطب بن ابی بلتا نے قتل کر دیا۔ حضرت حاطب کہتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ بن ابی وقاص کی یہ شرمناک جسارت دیکھی تو میں نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عتبہ کدھر گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت اشارہ کیا جس طرح وہ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے تعاقب میں روانہ ہوا، یہاں تک کہ ایک جگہ میں اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے بڑھ کر اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے یہ خبر سن کر 2 مرتبہ فرمایا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمارہ یعنی نصیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر حضرت زید بن عاصم اور ان کے دونوں بیٹے خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے، پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تم گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عمارہ نے آپ سے عرض کیا، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا، اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اسی وقت حضرت عمارہ نے کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر یہ کیا گزرتی ہے۔ یہ تھی ان مخلص صحابیات کی جرأت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور وفا کی مثال، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے دین کی خاطر قربانی کرنے کے مقابلے پر دنیا ایک حقیر چیز تھی۔ عورتوں کو بڑا ہوتا ہے، بعض عورتوں کو، دنیاوی عورتوں کو، لیکن یہ دین پہ قربان ہونے والی عورتیں تھیں۔ باقی انشاءاللہ اس سے میں آئندہ بیان کروں گا۔ جب نماز کے بعد نماز جنازہ بھی ہے کچھ مرحومین کی، ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم غسان خالد النقیب صاحب، سیریا کے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خود بیعت کی تھی، پھر ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے نے بھی بیعت کر لی۔ بیٹی اور بیوی جو ہیں وہ انہوں نے ابھی بیعت نہیں کی۔ مرحوم کے بیٹے حسام النقیب صاحب لکھتے ہیں، میرے والد میرے دوست اور ساتھی تھے، انہوں نے ہی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا راستہ دکھایا۔ 90 کی دہائی میں والد صاحب کا جماعت سے تعارف حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کی پروگرام لقاء مع العرب کے ذریعے ہوا۔ اس سے قبل والد صاحب کا دین کے بارے میں صرف یہی نظریہ تھا کہ دین محض حسن سلوک کا نام ہے، لیکن جب انہوں نے پروگرام لقاء مع العرب دیکھا تو کہا کہ اگر کہیں کوئی نیک عالم دین ہے تو وہ یہ شخص یعنی حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اگر صحیح دین اسلام کہیں ہے تو وہ یہی ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ اس وقت والد صاحب کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس وقت انہوں نے نماز پڑھنا سیکھی، کیونکہ اس وقت سے پہلے انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور پھر ایسے اس پرکار بند ہوئے کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے نماز تہجد بھی چھوڑی ہو۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے 2003 میں بیعت کی، پھر 1 ماہ بعد انہوں نے مجھے بھی قائل کر لیا۔ مسیح رابع کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے یہ۔ عبداللہ بھٹی صاحب مربی سلسلہ کے ذریعے
پھر لکھتے ہیں کہ لیے جب والد صاحب نے نظام وصیت کے بارے میں سنا تو فوراً نظام وصیت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت انہیں کہا گیا کہ پہلے رسالہ الوصیت پڑھ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ تو لازمی پڑھوں گا اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن اس سے میری اس نظام سے محبت اور اس سے منسلک ہونے کے جوش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطالعہ مجھے اس میں یقین میں مزید بڑھائے گا۔ مجھے یقین تو پہلے ہی ہے اس کے حق ہونے پر۔ جب سے والد صاحب کا جماعت سے تعارف ہوا، جماعت کے لٹریچر میں سے جو کچھ بھی انہیں ملتا اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اسے سمجھ کر کمپیوٹر پر اپنے طریقے سے اس کے بارے میں لکھ لیتے، اپنے نوٹس بناتے۔ کہتے ہیں مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے تمام لٹریچر کو پڑھ سکوں، تاکہ جو کچھ میں نے گزشتہ زندگی میں کھویا ہے اس کا تدارک کر سکوں۔ مرحوم کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر سے عشق تھا اور اسے انہوں نے متعدد بار پڑھا۔ جب کبھی یہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کسی مضمون کے بارے میں کوئی ضرورت پیش آتی تو والد صاحب اس مضمون کو مکمل تفصیل کے ساتھ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور خلفائے کرام کی کتب سے نکال کر دے دیتے۔ مرحوم خطبہ جمعہ کے ترجمے کی نظر ثانی کا کام بھی کیا کرتے تھے، یہاں سے جو میرا لائیو خطبہ جاتا ہے۔ اس طرح عربک دیس کی طرف سے دیے گئے نظر ثانی کے کاموں میں بسا اوقات گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ کہتے ہیں کبھی میں کہتا کہ آرام کریں تو جواب دیتے کہ مجھے تو جماعت کے کام میں ہی آرام ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی کتب کے ترجمہ کی نظر ثانی کے دوران اکثر ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ جب بیعت کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ سنایا کہ وہ بیعت کر کے اپنے گاؤں آئے تو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ اس کے بعد والد صاحب کا بھی یہی طریق تھا کہ جو شخص بھی ان سے ملتا، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ملا ہو، وہ اس کو مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ضرور بتا دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ میرا کام مسیح موعود کی آمد کی خوشخبری سنانا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو کم از کم میں نے بیج تو پھینک دیا ہے۔ اس کا اگانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، خدائے ہادی کا کام ہے۔ سیریا کے وسیم محمد صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے بعد مرحوم دل مو لینے والے اسلوب سے درس دیا کرتے تھے۔ 2019 سے 2022 تک انہوں نے سیکٹری اشاعت کے طور پر خدمت کی۔ مرحوم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا، بلکہ خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور شرح لکھتے رہتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر کے ترجمہ کا مطالعہ کر کے اس میں سے قصص الانبیاء کو الگ نکال کر قدر اختصار کے ساتھ ایک کتابی شکل میں پیش کیا، جو جماعت کی عربی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور افراد جماعت احمدیہ اور خصوصاً بچے اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ عبادہ پربوش صاحب کہتے ہیں، رسالہ تقویٰ کے ایڈیٹر ہیں، کہ مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ خلافت کے ساتھ غیر معمولی محبت اور وفا کا تعلق تھا۔ بڑھاپا اور اپنی ملازمت ہونے کے باوجود مرحوم رضاکارانہ طور پر رسالہ تقویٰ میں خدمت بجا لاتے، اور جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی تو اسے اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے۔ 7 سال مرحوم نے رسالہ تقویٰ کے پرانے شمارے ٹائپ کرنے اور ان کو کمپیوٹرائز کرنے میں ہماری بہت مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے عزیزہ نوشابہ مبارک اہلیہ عزیزم جلیس احمد مربی سلسلہ، جو یہیں شعبہ آرکائیو میں اور الحقہ میں ہیں۔ ان کی اہلیہ تھیں، گزشتہ دنوں پاکستان سے واپس آتے ہوئے روا اور لاہور کے درمیان ایک حادثے کا شکار ہو گئیں اور وفات ہو گئی ان کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی پسماندگان میں میاں اور والدین کے علاوہ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ مرحومہ کی وصیتی کارروائی ہو رہی تھی کہ اچانک وفات ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ کارروائی تو ہو رہی ہے، انشاءاللہ وصیت تو ہو جائے گی ان کی، اس لحاظ سے موسیاں ہیں۔ ان کے میاں عزیزم جلیس احمد لکھتے ہیں کہ خاکسار اللہ کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے خاکسار کو ایک ایسی بیوی سے نوازا جو بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ اس نے وقف زندگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا
ہمیشہ مذہب کو ترجیح دی. ایک بار بھی مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہمیشہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتی تھی. جماعت میں مختلف عہدوں پر کام کیا. اسسٹنٹ سیکرٹری مال اور اسسٹنٹ سیکرٹری وصیت کے طور پر معاونت کی. بہت محنتی اور لگن سے کام کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میرے کام میں بھی میری مدد کی. کبھی میری جماعتی کام پر اعتراض نہیں کیا. اس نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. در حقیقت وہ وقف کی روح کو صحیح معنوں میں سمجھتی تھی. ہر رمضان میں کم از کم 3 بار اور کبھی کبھی 4 بار قرآن پاک کا دور ترجمے کے ساتھ مکمل کرتی تھی. خلافت کے لیے گہری عزت اور محبت رکھتی تھی. ان کی والدہ دیوبند استاد صاحبہ کہتی ہیں مرحومہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی. سب سے بہت پیار کرنے والی اور ملنسار بچی تھی. ہم سب کو بہت پیار دیا. میرے سب بچوں میں زیادہ سمجھدار تھی. صوم و صلات کی پابند تھی. جماعتی کاموں میں سب سے آگے رہتی تھی. حافظ آباد کے گاؤں پیر کوٹ ثانی میں صدر لجنہ تھی تو کام میں بہت مدد کرتی تھی. روا آ کر بھی جماعتی کاموں میں مدد کی. بھائی ہیں کامران شاہد کہتے ہیں مرحومہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت میاں نظام الدین صاحب بفندہ کی بڑپوتی تھی. بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والی اور سب سے پیار کرنے والی تھی اور خلافت کے ساتھ انتہائی اخلاص و وفا کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے. سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان کے والدین کو بھی اور خامد کو بھی اور بھائیوں بہنوں کو بھی. اگلا ذکر ہے مکرمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ اہلیہ عبدالحمید خان صاحب مرحوم روا کا، جو عبدالقیوم پاشا صاحب امیر مشنری انچارج آئیوری کوسٹ کی والدہ تھیں. ان کی گزشتہ دنوں میں 92 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں. قیوم پاشا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ مکرم چودھری حمید اللہ صاحب مرحوم سابق وزیر اعلیٰ طریقہ جدید کی بڑی ہمشیرہ تھیں. والدین نے 1929 میں احمدیت قبول کی تھی. شروع سے ہی روحانی خزان کے مطالعہ کا بہت شوق تھا. چنانچہ اپنی زندگی میں متعدد بار روحانی خزائن کا مطالعہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر کبیر اور دیگر جماعتی لٹریچر کا بھی مطالعہ کیا. اپنے محلے میں دارالعلوم وسطی میں صدر لجنہ اور سیکرٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. کہتے ہیں کہ خاکسار کے بعد رشتہ داروں نے ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، خاوند آپ فوت ہو گئے ہیں، اس کو جامعہ مربی بنانے کے بجائے جس کو صرف گزارا الاؤنس ملتا ہے اس کو کسی اور فیلڈ میں بھیجیں. اس پر والدہ نے جواب دیا کہ جو جامعہ میں داخل ہوگا، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو خدا تعالیٰ رازق ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے. کہتے ہیں کہ جو ہی والدہ کو پینشن ملتی یا کسی اور ذریعے سے آمدن ہوتی تو فوراً سیکرٹری مال کے گھر میں اپنا چندہ وصیت ادا کر کے آتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیکرٹری مال کو چندہ کے لیے ہمارے گھر آنا پڑا ہو. کہ بیٹے پسماندگان میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں. عبدالقیوم پاشا جن کے بیٹے جیسا کہ میں نے بتایا مشنری انچارج ہیں آئیوری کوسٹ میں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرمہ بشریٰ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر محمد سلیم صاحب لاہور کا. یہ محمد نعیم اظہر صاحب مبلغ انچارج سیریلیون ان کی والدہ تھیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 78 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں. پسماندگان میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں. ان کے بیٹے نعیم اظہر صاحب میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کی نماز جنازہ میں اور شامل نہیں ہو سکے، تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. نعیم اظہر صاحب لکھتے ہیں کہ والدہ پیدائشی احمدی نہیں تھیں، لیکن رشتہ داروں میں احمدیت تھی اور ان کو سچائی کی تلاش کی تڑپ تھی. اللہ کے حضور بہت دعائیں کرتی تھیں، جس کے بعد انہیں اطمینان قلب نصیب ہوا اور بالآخر 1964 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی
اور ساری عمر یہ رشتہ بڑی وفا سے نبھایا اور احمدیت کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت دعا گو، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد گزار، باہمت اور بلند حوصلہ بہادر خاتون تھیں۔ خاموشی سے تکلیف کو برداشت کر لیتی تھیں مگر زبان پر شکوہ نہیں لاتی تھیں۔ خلیفہ وقت کی ہر مالی قربانی کی تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ جماعتی چندہ باقاعدگی سے اول وقت میں ادا کر دیتی تھیں اور بعد میں اضافی چندے بھی دیا کرتی تھیں۔ ہر ضرورت مند کے حس کو حسب استطاعت مدد کرتیں اور کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، ان کی دعائیں بھی ان کے بچوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم رشید احمد چودھری صاحب کا۔ یہ ناروے کے تھے، چودھری غلام حسین صاحب اوورسیر کے بیٹے تھے یہ۔ ان کی گزشتہ دنوں 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی بیماری کا بڑی ہمت اور بہادری اور صبر سے مقابلہ کیا۔ کچھ عرصے سے کافی بیمار تھے۔ ان کے والد چودھری غلام حسین صاحب اوورسیر نے 1926 میں خود قادیان جا کر حضرت یونس ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا تھا اور بعد زندگی وقف کر دی۔ ان کو دارالقضاء قادیان اور روا میں قاضی کے طور پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ اسی طرح مرکزی عمارات کی تعمیر و نگہداشت کے سلسلے میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ چودھری رشید صاحب کو بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ روا میں ابتدائی دنوں میں کام کرنے کا بہت موقع ملا۔ خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ کے دوار میں بھی قصر خلافت اور دیگر عمارتوں، جماعتی عمارتوں میں الیکٹریشین کے طور پر انہوں نے بہت کام کیا۔ ناروے چلے گئے 1970 میں، وہاں جماعتی خدمات میں ہمیشہ پیش رہے۔ لاس خدمات ان کی شامل ہیں۔ ناروے مرکز کے پہلے مرکز میں بھی آپ کی بلاس خدمات شامل ہیں۔ جماعت کی کثیر رقم انہوں نے بچائی وہاں کام کر کے۔ لمبے عرصے تک جماعت ناروے کے سیکرٹری امور عامہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ ان کے بیٹے مظفر چودھری اور منور چودھری لکھتے ہیں کہ خلافت سے گہری اور بے پناہ محبت تھی۔ اس خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ناروے کے دورہ جات کی تمام تر ذمہ داری آپ کے سپرد ہوا کرتی تھی۔ حضور رحمہ اللہ آپ کو اپنا ناروے کا گائیڈ کہا کرتے تھے اور خطبہ جمعہ بھی آپ کی خدمت کا ذکر فرما چکے ہیں۔ مجھ سے بھی خلافت کے بعد انتہائی وفا کا تعلق تھا، پہلے ہی واقفیت تھی ان کی، لیکن وہ تعلق بعد میں بہت بڑھ گیا۔ ان کے والد صاحب بھی میرے والد سے بڑے قریبی تھے اور تعلق والے تھے۔ بچپن سے چودھری غلام حسین صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ مسکراتے رہنے والے تھے، بڑی اچھی طبیعت تھی۔ اور چودھری رشید صاحب کی بھی عادتیں اپنے والد سے کافی ملتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ انہوں نے بلا امتیاز و مذہب ملت مخلوق خدا کی ہمدردی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ایک ان کی یہ مکرم انعام اللہ کوثر صاحب امیر جماعت آسٹریلیا اور مشنری انچارج آسٹریلیا کے بہنوئی تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ نماز کو جیسا میں نے کہا، نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر